الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہود یہ کہتے ہیں کہ نصارہ کا کوئی حصہ نہیں، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہود کے لیے کوئی چیز نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ کہتے ہیں جو جاہل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمانے والا ہے قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہود، مدینہ منورہ، مشرکین مکہ معظمہ اور دوسرے لوگ سب اسلام کے خلاف اپنی عقل، طاقت، دولت اور جانیں استعمال کر چکے تھے کہ کس طرح بھی وہ کامیاب نہ ہوئے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شرمندہ کیا، انہیں شکست دی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح عطا فرمائی۔ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہ رہی تو پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم جنت کے وارث ہیں، جنت ہمارے لیے ہے۔ یہود نے کہا، ہمارے لیے حضرت موسیٰ نے جنت کا وعدہ لیا ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ کے امتیوں نے کہا کہ ہمارے لیے حضرت عیسیٰ نے قربانی دی ہوئی ہے، ہمارے لیے سولی پر چڑھے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، ہم کعبہ کے متولی ہیں، ہم ہی حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں، لہٰذا جنت کے مالک اور وارث تو ہم ہیں۔ اسی سنا میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور مسجد نبوی میں ٹھہرا۔ جب یہودیوں کو اطلاع ہوئی تو وہ بھی وہاں آ گئے اور کسی بات پر ان کا اختلاف شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جنت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اور انہوں نے کہا کہ جنت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ یہ اختلاف بڑا اور شور ہوا۔ یہ آیت پاک جو نازل ہوئی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہود کہتے ہیں کہ نصرانیوں کا کچھ نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کا کچھ نہیں۔ اس طرح وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو جاہل ہیں، جن سے مراد مشرکین مکہ معظمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب جھوٹ اور لغو باتیں کرتے ہیں اور غلط دعوے کرتے ہیں۔ یہ بات اس دن ظاہر ہو جائے گی جس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، اور وہ دن قیامت کا ہوگا، یعنی جب ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرے گی۔ مالک الملک یہاں ان کے اختلافات کا ذکر فرما کر ساری مخلوق کے لیے ایک عظیم ہدایت عطا فرما رہا ہے۔ یہودی وہ لوگ تھے جو بنی اسرائیل کہلاتے تھے اور فرعون کے ظلم کی چکی میں پس چکے تھے، جن کے بیٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا اور جن کی بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، جن سے ہر قسم کی مشقت دی جاتی تھی اور جنہیں ہر قسم کی مصیبت و تکلیف میں مبتلا کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نجات کے لیے حضرت موسیٰ کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت تو معجزات سے فرعون کو شکست دی اور بنی اسرائیل کو اس کے عذاب سے چھڑایا، جس کا سارا قصہ قرآن پاک میں آیا ہے اور اسے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایسی قوم کو فتح سے ہمکنار کیا اور نجات دلائی جو بالکل بے آسرا، غریب اور مفلس تھے۔ بنی اسرائیل فرعون کے سامنے ذلیل طریقے سے رہتے اور ذلیل طریقے سے زندگی گزارتے تھے۔ ان کے مقابلے میں فرعون کی بہت بڑی طاقت تھی، اسلحہ تھا، فوج تھی، اور اس کے پاس ہر قسم کے اختیارات تھے۔ یہ نجات ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اسی فرعون کو اور اس کی سپاہ کو غرق کیا، نیست و نابود کیا اور ان کو کامیاب کیا، جس میں ان کا اپنا کوئی ذاتی حصہ نہ تھا، بلکہ یہ لوگ ایسے تھے کہ حضرت موسیٰ کو منہ پر جواب دیتے تھے کہ آپ اور آپ کا خدا کفار سے لڑائی کریں۔ ایسے فضول سوالات کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سزا دیتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ کی درخواست پر انہیں معافی ملتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ کے طفیل اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی ان پر بے انتہا ہوئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں اور مہربانیوں کو بھول گئے۔ وہ سارے عیب خود ان میں پیدا ہو گئے جو پہلے جاہلوں میں تھے، نافرمانوں میں تھے، وہ ساخوں اور باغیوں میں تھے، اور جن کے خلاف ان کو جہاد کرنے کا حکم ہوا تھا۔ یہاں تک کہ تورات میں بھی انہوں نے تحریف شروع کر دی جو ان کی ہدایت کے لیے آئی تھی، حتیٰ کہ مکمل گمراہ ہو چکے تھے۔ اس طرح جب یہ مکمل گمراہ ہو گئے
تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے رسول حضرت عیسیٰ کو بھیجا، جنہوں نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ انہوں نے یہ اعلان پنگوڑے میں کیا جب ان ہی یہودیوں نے، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کہتے تھے، ان کی والدہ پاک کے خلاف الزامات لگائے، قسم قسم کی تہمتیں لگائیں، جن کا یہاں ذکر کرنا گستاخی اور بے ادبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی برتری ثابت کی اور ان کی والدہ پاک کی پاک دامنی کو اس طرح ثابت فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کو پنگھوڑے میں زبان دی اور انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا۔ جس طرح حضرت موسیٰ کو طاقت عطا فرمائی تھی، ایک سوکھی ہوئی لاٹھی کو جب وہ ہاتھ سے پھینکتے تھے تو اتنا بڑا طاقتور اور خوفناک اعضا بنتا تھا کہ فرعون کی ساری سپاہ اس سے لرزہ اندام ہو جاتی تھی۔ اس طرح حضرت عیسیٰ کو طاقت عطا فرمائی گئی۔ حضرت عیسیٰ کا جو انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں، ہم صحیح دین پر ہیں اور حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں، اور حضرت عیسیٰ نے انہیں یہ بتایا کہ میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، میں خود نہیں آیا۔ دیکھو، تمہارے سامنے میں مٹی سے پرندہ بناؤں گا، اس میں پھونک ماروں گا تو یہ زندہ ہو کر تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑے گا۔ میں مردوں کو پھونک ماروں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا۔ میں مادرزاد اندھے کو پھونک ماروں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بینا ہو جائے گا۔ میں کوڑ کے بیمار کو پھونک ماروں گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بالکل تندرست ہو جائے گا۔ چانچہ حضرت عیسیٰ نے ایسا کر کے دکھایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ کئی مردے زندہ ہوئے اور زندہ ہونے کے بعد انہوں نے شادیاں کی، ان کے اولادیں ہوئیں اور پھر وہ مرے۔ اس کے باوجود وہ ایسے بدبخت اور بد نصیب تھے کہ حضرت عیسیٰ کو نہ مانا اور اسی طرح گمراہ رہے۔ جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے، آخر وہ بھی ایسا ایسا گمراہ ہوتے گئے، وہ اصلی دین کو بھول گئے اور اس سے لا تعلق ہو گئے۔ مشرکین مکہ جن کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، جن کو حضرت ابراہیم کی اولاد کہا جاتا تھا، وہ کعبہ کے متولی تھے، اس لیے ساری دنیا کی نظروں میں عزت و احترام سے دیکھے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا وہاں گھر تھا جو ان کے دادا حضرت ابراہیم نے بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم نے وہ گھر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بنایا۔ حضرت ابراہیم جنہوں نے بتوں کے خلاف بغاوت کی تھی اور اپنے ماں باپ سے، وطن والوں سے، قوم سے، بادشاہوں سے ٹکر لی، آگ میں پھینکے گئے، بے وطن ہوئے اور بتوں کے خلاف جہاد میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کیں، ان ہی حضرت ابراہیم کی اولاد اور مشرکین مکہ نے اس گھر میں بتوں کا انبار لگا دیا۔ اس طرح دین سے دور ہو گئے، بھٹک گئے۔ عیسائی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد عطا فرمائی تھی، جن پر اتنی مہربانی کی تھی کہ حضرت عیسیٰ جیسا رسول ان کو عطا فرمایا تھا، یہی لوگ یمن کے بادشاہ ابرہہ کی قیادت میں اسی اللہ تعالیٰ کے گھر کو ڈھانے کے لیے اپنے ہاتھی لے کر آئے، لشکر جرار لے کر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے ان کو فنا برباد اور نیست و نابود کیا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حقانیت کو ثابت فرما دیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی اسی حقانیت کو بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو، تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ فلاں کے لیے جنت نہیں بلکہ ہمارے لیے ہے، فلاں کے لیے جنت نہیں بلکہ ہمارے لیے ہے، تم تین جماعتیں ہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو۔ تم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ تم کون تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنی مہربانیاں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ساری مہربانیاں تم بھول گئے، جس کی سزا تم کو یہ ملی کہ تم ذلیل و خوار ہوئے اور اس طرح گمراہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت اس خاکدان عالم میں ظلمت، بربریت، بے حیائی اور ظلم کا دورہ تھا۔ اس قدر ظلم تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو ذبح کرتے تھے، اس قدر بے حیائی تھی کہ اپنی بیٹیوں سے شادی کرتے تھے، ان کی سوتیلی مائیں ان کو وراثت میں ملتی تھیں۔ ذلت کا یہ عالم تھا کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے مٹی، تانبے اور پتھر کے جو بت تھے ان کے سامنے وہ سجدے کرتے تھے۔ ایسے وقت میں جب کہ انسانیت ظلم، بربریت، بے حیائی کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی، ہدایت کے لیے پیاسی تھی، اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے وہ بھیانک خزاں سدا بہار میں بدل گئی۔ اس پیاسی انسانیت کو ہدایت کا آب کوثر مل گیا، کائنات سے تاریکی کے بادل چھٹ گئے اور دنیا بقائے نور بن گئی۔
جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن گئے، جو ایمان نہ لائے وہ دنیا سے نابود اور ذلیل و خوار ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر جب ان لوگوں نے مخالفت کی، مقابلہ کیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ ہم فلاں فلاں نبی کے پیروکار ہیں، ہم فلاں فلاں نبی کی اولاد ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو بے شک تم بھی نبیوں کے ماننے والے تھے، لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کا دین چھوڑ دیا ہے، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے ہو، اب تم اچھائی کے حقدار نہیں رہے، اب اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت، تمہاری بہتری کے لیے ہی اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اب تمہاری بھلائی اور بہتری اسی میں ہے کہ تم میرے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، اس کی تابعداری اور غلامی اختیار کرو۔ اگر یہ اختیار کرو گے تو تم اس تمام ظلمت، بربریت، بے حیائی، تکلیف اور مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرو گے۔ جن لوگوں نے تابعداری اختیار کر لی، جن لوگوں نے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لی، وہ فرشتے بن گئے، بلکہ فرشتوں سے بھی بالا تر ہو گئے۔ اس زمانے میں ان کو زندگیاں کیسی مثالی زندگیاں تھیں، جس زمانے میں باپ بیٹی کو قتل کر دیتا تھا، جس زمانے میں کوئی شرم و حیا نہیں تھا، جس میں نہ کسی کی عزت محفوظ تھی، نہ مال محفوظ تھا اور نہ جان محفوظ تھی۔ اس زمانے میں وہ لوگ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ان کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ نہ ان کے دلوں میں مال کی محبت رہی، نہ ان کے دلوں میں اولاد کی محبت رہی، نہ ان کے دلوں میں وطن کی محبت رہی، نہ ان کے دلوں میں کوئی اور محبت رہی۔ ان کے دلوں میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی۔ وہ لوگ کسی طرح زندگی گزارتے تھے۔ کس طرح زندگی گزارتے تھے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، ان پر اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل و کرم کیوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا فرما دی، دونوں جہانوں کی دولتیں عطا فرما دی، دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرما دی۔ ان پر یہ فضل و کرم اور یہ عنایات اس لیے ہوئیں کہ انہوں نے ایمان لانے کا صرف زبانی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح نسبت رکھتے ہیں، ایسی محبت رکھتے ہیں جو ساری محبتوں پر غالب ہے۔ ان کے دل میں یہ محبت ایسی تھی کہ کسی اور چیز کی محبت انہیں اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی تھی، نہ اپنی خیر و عافیت، نہ ماں باپ کی، نہ اولاد کی، نہ وطن کی، نہ مال و منال کی محبت تھی۔ جس طرح پہلے بیان کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی کا عمل، جو سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں تھے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک ایک عمل کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کے یہ عمل کرنا ناممکن ہے۔ ان صحابہ کرام میں سے دو کا ذکر پیر صاحب فرمایا آپ کے سامنے اس لیے کرتا ہوں کہ ہماری ہدایت کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ میں اس کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن مجھے ان کی اس دعا سے، ان کے اس عمل سے اتنی محبت ہے کہ میں اسے بار بار دہراتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی مثال پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ پیر صاحب فرمایا جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ جنگ احد کا وقت مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مصیبت اور تکلیف کا وقت تھا، اس میں جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تو بہت سے زخمی ہوئے۔ حضرت سعد بن ربیعہ زخموں سے چور ہو گئے۔ ان کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ سعد بن ربیعہ کا تو آخری وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعد، معلوم ہوتا ہے تمہارا آخری وقت ہے، تم اپنے گھر کے لیے کوئی وصیت کرو تو ہم وہ پیغام تمہارے گھر میں پہنچا دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام کے دل میں نہ ماں باپ کی محبت تھی، نہ اولاد کی، نہ گھر کی فکر تھی، نہ غم تھا۔ اگر فکر و غم ہوتا تو یہ کہتے کہ میری بیوی کو پیغام پہنچا دو، میری اولاد کو یہ کہہ دینا، میرا فلاں کو یہ کہہ دینا۔ انہوں نے کوئی یاد ہی نہیں تھا۔ انہیں یاد کیا تھا؟ انہیں صرف اللہ تعالیٰ کا محبوب یاد تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے وصیت کرنی ہے، اور وصیت یہ ہے کہ میرے آقا اور مولا کو میرا آخری سلام پیش کر دینا، اور میرے جو ہم سفر میرے ساتھ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں ان کو یہ کہہ دینا کہ یہی صراط مستقیم ہے، خبردار منہ نہ موڑنا، اس راستے پر مر مٹنا ہی تمہاری مراد اور کامیابی ہے۔
احد لڑائی کا وقت آیا، صبح لڑائی ہونے والی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن جاش نے مجھے کہا کہ سعد، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، آؤ مل کر دعا کریں۔ تم دعا کرو، میں آمین کہوں گا، اور جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ جب سعد کہتے ہیں کہ پہلے میں نے دعا کی، کل جب جنگ ہو تو کفار کا سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا جنگجو میرے مقابلے میں آئے اور میں اسے واصل جہنم کر دوں، میں اس کا اسلحہ اور زرہ چھین کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن جاش نے آمین کہا۔ پھر حضرت عبداللہ بن جاش نے دعا کی، یا اللہ، کل جب کفار سے مقابلہ ہو تو کفار کا سب سے بہادر جنگجو میرے مقابلے میں آئے، وہ مجھے شہید کر دے، مجھے شہید کرنے کے بعد میرے ناک اور کان بھی کاٹ لے۔ پھر جب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طرح پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ، کس جرم میں تمہارے ناک اور کان کاٹے گئے ہیں؟ تو میں عرض کروں کہ یا اللہ، تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے جرم میں۔ اس وقت حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے آمین کہا، اور یقیناً میری دعا سے عبداللہ بن جاش کی دعا کئی درجے برتر اور اعلیٰ تھی۔ سامعین اکرام، یہ جذبہ اور عمل تھا ان لوگوں کا جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کی تھی، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی تھی، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو وہ فتح عطا فرمائی، وہ عزت عطا فرمائی، وہ کامیابی عطا فرمائی، وہ دولت عطا فرمائی، وہ علم عطا فرمایا، وہ عظمت عطا فرمائی جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ کس درجہ کمال کو پہنچے اور ان کو یہ کمال کس وجہ سے حاصل ہوا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا۔ یہ خوشخبری جب حضرت عمر کی خدمت میں پہنچی کہ ایران فتح ہو گیا اور فوج واپس آ رہی ہے، تو حضرت عمر استقبال کے لیے آگے گئے، ایک مقام پر پہنچ کر ٹھہرے اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ دوسرے صحابہ نے پوچھا کہ امیر المومنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اپنے باپ کے اونٹ اور بکریاں چرایا کرتا تھا۔ میں بکریاں چراتے ہوئے کوتاہی کرتا تو میرا باپ مجھے درخت کے ساتھ باندھ کر مارتا تھا کہ تم نالائق ہو، تم بکریاں نہیں چرا سکتے، بکریاں تم سے بھاگ جاتی ہیں۔ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا نتیجہ ہے کہ کیسر و کسریٰ کے تخت میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ارشاد پاک آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، اس کا لب لباب اور مختصر مطلب یہ ہے کہ یہودی جو کہتے ہیں ہم سب کچھ ہیں، وہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ ان کے پیغمبر حضرت موسیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ ایک ایسا آخری نبی آنے والا ہے کہ میں نے دعا کی ہے اگر میں اس وقت تک زندہ ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا امتی بنائے۔ جو عیسائی کہتے ہیں کہ ہم جنت کے مالک ہیں، وہ جھوٹ کہتے ہیں، وہ دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، وہ اپنے رسول کے فرمان سے دور اور غافل ہو چکے ہیں۔ ان کے پیغمبر حضرت عیسیٰ نے ان کو کہا تھا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھ سے برتر اور اعلیٰ آ رہا ہے، اگر میں ان کی موجودگی میں ہوتا تو میں ان کے جوتوں کے تسمے باندھتا، لیکن یہ اس سبق کو بھول چکے ہیں اور جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہی عزت، وہی عظمت جو ان کو عطا کی گئی تھی اب انہیں دوبارہ حاصل ہو، تو ان کے لیے صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ جو میں نے ساری انسانیت کو نجات دلانے والا، سارے بے سہاروں کا سہارا، معاشرے کے سب پسے ہوئے لوگوں کو عزت دینے والا، سارے لوگوں کو ذلت سے چھڑانے والا بھیجا ہے، اس کے پاؤں سے لپٹ جائیں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کریں۔ اگر وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لیں گے، انہیں پھر وہی عزت اور عظمت دوبارہ مل جائے گی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی جمہوریت میں ہے، مارشاء میں ہے، کسی دوسرے طرز حکومت میں ہے، مشائخ کی اصلاح میں ہے، علماء کی اصلاح میں ہے، یا دولت میں ہے، یا ذمہ داری میں ہے، یا تجارت میں ہے، تو وہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ انہیں اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھنی چاہیے۔ ہر مسلمان کو اپنی گزشتہ تاریخ اٹھا کر دیکھنی چاہیے۔ انہیں عزت کس وجہ سے ملی تھی؟ انہیں کامیابی کس وجہ سے ملی تھی؟
اگر ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں گرایا تھا تو کس وجہ سے گرایا تھا؟ روز روشن کی طرح ان کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ یہ ساری عزتیں اور عظمتیں ان کو اس لیے ملی تھیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کی تھی۔ اس لیے آج بھی جو لوگ وہی عظمت چاہتے ہیں انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسی ہی نسبت قائم کرنی چاہیے۔ اگر وہ سچی نسبت قائم کریں گے تو ان کے دل و دماغ روشن ہو جائیں گے، کیونکہ ہدایت، تقوی اور روشنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کے حکم سے بلانے والا اور روشن کرنے والا چراغ بنایا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کو ساری خوشیاں اگر مل سکتی ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے۔ اگر انسان کے دل میں خوف، ڈر اور تقوی پیدا ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے۔ اگر اس خاکدان عالم میں جہاں ظلمت ہی ظلمت ہے انسان صراط مستقیم کو تلاش کر سکتا ہے اور اس پر چل سکتا ہے تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی چل سکتا ہے، ورنہ بالکل ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ جو لوگ اس چراغ سے روشنی لے کر چلتے ہیں ان کے لیے ہر طرف روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے، اور جو لوگ اس نسبت سے خوف اور تقوی حاصل کرتے ہیں ان کی حالت ہی اور ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لیتے ہیں ان کا کیا عالم ہوتا ہے؟ وہ اگر غسل خانے میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارا مالک اور خالق ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ کپڑے اتارتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ لوگ اگر ترازو ہاتھ میں لے کر سودا فروخت کرتے ہیں تب بھی ان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، کہیں ایک بال برابر فرق نہ آ جائے۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں اگر انصاف کا قلم ہو تو اس کے چلانے سے پہلے ان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ وہ اگر حکومت کی کرسی پر بیٹھ جائیں تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ہم سے کسی پر ظلم نہ ہو جائے، کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ ایسے لوگ جن کے دل میں اتنا ڈر اور خوف ہو ان کی موجودگی میں یہ دنیا جنت بن سکتی ہے، اور یہ دنیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے دور میں جنت بنی۔ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ ہاتھ میں لے کر گلی گلی اور کوچے کوچے پھرتے تھے، اور کوئی ایسا آدمی نہ ملتا تھا جسے زکوٰۃ دی جاتی۔ مدینہ منورہ سے صنعا تک ایک بڑھیا اکیلے سفر کرتی تھی اور اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کا کوئی نقصان ہوگا یا اس کو کوئی لوٹ لے گا یا اس کی کوئی چوری ہو جائے گی۔ اگر ہم بھی وہی عزت، عظمت اور ایسا ہی معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے۔ آج بھی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی ہم دنیا کو جنت نظیر بنا سکتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طالب ہیں، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کرنے والے ہیں، اور آپ وہ لوگ ہیں جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم سب چیزوں کو چھوڑ کر نسبت رسولی حاصل کریں گے۔ آپ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت اور حکم کے مطابق زندگیاں گزاریں گے۔ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ بھی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے تھے۔ آپ بھی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید تھے، اور آپ بھی ہیں۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہونے والوں، تم کسی کے مرید نہیں ہو، یاد رکھو تم میرے مرید نہیں ہو۔ پیر صاحب فرمایا، نسبت رسولی میں داخل ہونے والوں تم کسی کے مرید نہیں ہو، یاد رکھو تم میرے مرید نہیں ہو بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہو۔ تمہیں جب بیعت کیا جاتا ہے تو تم کو نسبت رسولی میں داخل کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ بھی نسبت رسولی والے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید تھے، تم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہو۔ اگر وہ سچی نسبت تمہارے دلوں میں ہو، اگر وہی سچی پیری مریدی تمہارے دلوں میں ہو تو تم بھی وہی عزت، وہی عظمت اور وہی کامیابی حاصل کرو گے جو ان لوگوں نے حاصل کی۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حاصل کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام اور مرید بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دل کی صفائی ہو۔ دل کی صفائی اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتی ہے، اس لیے کہ شیطان اور نفس ہر مقام پر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اگر انسان عبادت کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے دماغ میں شیطان یہ بات پیدا کرتا ہے کہ تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے، تمہارا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، تم نے فلاں سے ملنا تھا، تم نے فلاں کام کرنا تھا، تمہاری حاضری تھی، تمہاری دکان تھی، تمہارا سفر تھا۔ یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ کے رسول کا ہو جائے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جسے صحیح نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جائے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے وطن بھی قربان کر دیے تھے، جنہوں نے ماں باپ بھی قربان کر دیے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کا سر کاٹ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا تھا۔ وہ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے ساری دولتیں قربان کر دی تھیں، اپنی اولادیں قربان کر دی تھیں۔ حضرت بکر صدیق کو ان کے لڑکے نے کہا کہ بدر کے مقام پر جب لڑائی ہوئی تو آپ میرے سامنے آ گئے تھے، میں نے آنکھ بچا کر آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت بکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر تم میرے سامنے آتے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے تھے، اور بیٹے کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حاصل نہیں تھی۔ آج بھی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سینوں کی صفائی ہو۔ جب سینے صاف ہو جائیں پھر معلوم ہو جاتا ہے کہ ہر چیز کا مالک و خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، اور جو اس کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ جس کے سینے نفسانی خواہشات اور شیطان کی وجہ سے سیاہ ہوتے ہیں، جن پر شیطان اور نفس کا غالب ہوتا ہے، جن کے دلوں میں دنیاوی محبتیں ہوتی ہیں، ان کے دلوں میں ہی ایسی باتیں آتی ہیں کہ ان کے وقت ضائع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں تو دنیا انہیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ محفل اس لیے منعقد کی جاتی ہے کہ وہ سارے لوگ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طالب ہیں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو چکے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح مرید اور غلام بن جائیں۔ یہ نسبت ان کے سینے میں قائم اور دائم رہے۔ وہ اس دولت سے مستفید ہو کر یہاں سے جب لوٹیں تو دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔